قرآن اور صاحب قرآن یہ آپس کے اندر لازم اور ملزوم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ در مصطفیٰ کو چھوڑ کے قرآن میں سمجھ لوں تو میرے دوستوں وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، وہ بھٹک تو سکتا ہے، وہ نقصان تو اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو قرآن کا صحیح معنوں کے اندر فہم نہیں حاصل ہو سکتا، علم نہیں حاصل ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا فہم انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے ارے جو اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا کے قرآن پڑھتے ہیں، محبت مصطفیٰ کا چراغ جلا کے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے نامور لوگ ہوئے، بڑے بڑے علماء ہوئے، لیکن جب انہوں نے انوار رسالت کی روشنی کے بغیر اپنے علم پر تکبر کرتے ہوئے قرآن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی، قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کی، ایک وقت ایسا آیا وہ بڑے نامور تھے لیکن میرے دوستوں وہ گمراہ ہو گئے، وہ بھٹک گئے، ایسی ایسی باتیں لکھ گئے جو ادب کے خلاف تھی، لیکن جنہوں نے انوار رسالت کی روشنی میں قرآن کو پڑھا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا پھر اس ترجمے کو کنز الایمان کہا جاتا ہے، جب انہوں نے قرآن پڑھا پھر اس شخصیت کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کی محبت رکھ کے قرآن پڑھا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کوئی پیر میر علی شاہ بنا ہے، کوئی امام فخر الدین رازی بنا ہے۔ جنہوں نے صاحب قرآن کو چھوڑ کے قرآن پڑھا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں فرمایا، فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا اکثر پڑھنے والے گمراہ ہو جائیں گے، اکثر ہدایت پا جائیں گے، تو ہدایت کون پائیں گے؟ جو عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا کے قرآن پڑھیں، عشق مصطفیٰ کا۔ اور دوستو جب قرآن آیا، پہلے کون آیا؟ صاحب قرآن، پھر قرآن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن سنایا نا، آئے ہائے، میں رات قاری بولا چشتی صاحب کے ساتھ تھا، تو ایک پروگرام تھا تو قاری صاحب نے تلاوت کی، تو اس وقت میں نے اسی موضوع کے اوپر تھوڑی گفتگو کی، تو قاری صاحب کے سامنے میں نے یہ جملے کہے، میں کہا قاری صاحب 1450 سال بعد بھی اگر کوئی خلوص نیت نہ قرآن پڑھے، اور اگر سننے والا جیسا مرضی اندر کے اعتبار سے ہو لیکن پڑھنے والا خلوص سے پڑھ رہا ہو، سننے والا توجہ سے سن رہا ہو، محبت سے سن رہا ہو، اگرچہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، لیکن قرآن میں اثر اتنا ہے، اثر اتنا ہے، جب کوئی خلوص دل سے پڑھ رہا ہوتا ہے ارے دل کا زنگ بھی دور ہو رہا ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی روا ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات قرآن قاری پڑھتا ہے، یہ دیکھو نا مصر کے جو قراء ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، وجد کا بھی کیفیت آ جاتی ہے، یعنی 1450 سال بعد بھی اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ میرے دوستوں قرآن کو پڑھے تو یہ قرآن اپنے اندر اتنا اثر رکھتا ہے، سننے والا محبت سے سن رہا ہو، دل پاک ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل ستھرا ہوتا ہے، اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگتی ہے۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں اور میں 1450 سال بعد اس گے گزرے دور کے اندر اگر کوئی خلوص نیت سے قرآن پڑھے تو سننے والے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں جن لوگوں نے صاحب قرآن کی زبان سے قرآن سنا ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جنہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے قرآن کو سنا، جو حضور پڑھتے ہوں گے الرحمن علم القرآن، ہائے ہائے خالق الانسان علمہ، جب کملی والا پڑھ رہا ہوگا۔ اور دوستو کچھ ایسے سن جنہوں نے کملی والے کی زبان سے قرآن سنا، دل صاف ہو گیا، دارہ اسلام کے اندر آ گئے، لیکن ابو جہل تیری جڑی کمپنی تھی نا یہ پراپوگنڈے کے اوپر اترا ہے، کہنے لگے یہ جو قرآن ہے نا یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ محمد عربی اپنے سے بناتا ہے اور ہمیں سناتا ہے، اپنے سے بناتا ہے اور ہمیں سناتا ہے، یہاں کوئی جن اور بھوت آ کے اسے سکھا دیتے ہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جدو اے پراپوگنڈا شروع کیتا گیا نا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کلام اللہ نہیں ہے، کلام اللہ، سارے بولو کلام اللہ نہیں ہے، جب کفار کی طرف سے یہ پراپوگنڈا شروع کیا گیا
اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا جواب دیا جاتا جس کے جواب میں کوئی جواب نہ ہوتا، کوئی ایسا جواب ہوتا۔ بھائی دیکھو نا، ایک جواب ہے، اس کے جواب میں جواب ہے، پھر جواب ہے، پھر اس کے جواب میں جواب ہے، لیکن کوئی ایسا جواب آتا جس کے جواب میں کوئی جواب نہ ہوتا۔ اب اعتراض مصطفیٰ پہ کیا گیا کہ یہ کلام اللہ نہیں، یہ محمد عربی یہ اپنے سے ہی بناتا ہے اور ہمیں سناتا ہے۔ حال کے کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ ذرا اونچی بات نہ بولو، جب آیت پڑھوں گا انشاءاللہ ذوق پیدا ہو جائے۔ ہاں، پہلا سپارہ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اے سونے محبوب اگر یہ شک میں ہے اس پر جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے، یعنی یہ شک میں ہے یہ کلام اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے بھی ہے کہ نہیں، سونیا اگر یہ لوگ شک میں ہے اس پر عَلَىٰ عَبْدِنَا جو ہم نے آپ پر اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا ہے، تو سونیا پھر انہاں نوں آکھو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، وہ پورا قرآن نہیں، قرآن دی کوئی ایک سورت جیسی سورت لے آؤ، پورا قرآن نہیں، کوئی ایک سورت کی مثل ہی لے آؤ۔ سونیا پھر انہاں نوں آکھو وَدُّوا شُہَدَاءَکُمْ، اپنے پیروکاراں نوں بھی بلاؤ، اپنے حمایتیاں نوں بھی بلاؤ، من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ ہے، ان کو تم صادقین، اگر یہ لوگ سچے ہیں، اگر تم سچے ہو، ان کو کہو کہ قرآن کی ایک سورت کی مثل ہی لے کے آ جاؤ۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے تھے، ارے جو شے مخلوق کی طرف سے ہو اس جیسی اور اس سے بہتر اس کی نقل کی جا سکتی ہے، لیکن جو شے پروردگار کی طرف سے ہو، ارے اس سے بہتر بنانا تو دور کی بات ہے، اس جیسی بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ میرے دوستو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کتنے سو سال گزر گئے ہیں، کوئی لا سکا اس کے مقابلے میں ایک آیت، کوئی لا سکا ایک لائن، کوئی لا سکا ایک سورت، کوئی لا سکا ایک سپارہ، کوئی لا سکا 10 آیتیں، نہیں لا سکا۔ ارے یہی قرآن کی حقانیت پر دلالت ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے، جس طرح دوسرا خدا نہیں ہے، اسی طرح میرے دوستو یہ جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن کی مثل جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں پیش کر سکتا۔